محرم کا دن گزر گیا، روزے شہادت زین العابدین علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام. یقیناً اس امام کا دن، ویسے بھی یہ جو ایام گزر رہے ہیں یہ اسی امام سے ریلیٹڈ ہے کہ جو گلی گلی کوچا کوچا شہید ہوتا رہا. کربلا میں یقیناً شہادتیں بہت کمال کے ہیں، چاہے وہ 6 ماہ کے بچے کی ہو، چاہے وہ جوان علی اکبر کی ہو. لیکن یہ امام 11 محرم سے لے کر سب رستے میں غیروں کے مجمع میں نہ جانے کون کون سے تیر کھاتا رہا. آسان تھوڑی ہے، 35 سے 40 سال گریہ کرنا آسان بات ہے. کون سی چیز ہے جو انسان سے اتنا بولا رہی ہے؟ یقیناً مصیبتیں ایسی تھیں کہ امام جب پانی دیکھتے تھے تو روتے تھے. امام جب کوئی قصاب قربانی کر رہا ہوتا تھا، امام جا کر پوچھتے تھے پانی پلایا ہے اسے؟ میں جانے کیا کیا دیکھا ہے امام. حضرت آ رہا ہے یقیناً آپ نے آج اسی امام کے لیے اپنے آنسوؤں کو بہایا ہوگا. اتنا تو انسان کا بنتا ہے کہ تھوڑی دیر میں اس کو روئے جو ساری زندگی روتا رہا. یہی یاد آیا کرے تو رو لیا کرے، مسائل کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جو ساری زندگی روتا رہا میں نے اس کے لیے کتنا گریہ کیا ہے. یہی ایک چیز ہے. کربلا ایک ایسی داستان نہیں ہے کہ جسے انسان تکرار کرے، دہرائے اور چلا جائے. کربلا ایک وادی ہے اور اس وادی میں داخل ہونا پڑتا ہے، اور اس وادی میں داخل ہونے کی شرائط بھی بڑی عجیب ہے. ہر کوئی داخل بھی نہیں ہو سکتا. اسی لیے بار بار ہر سال اس وادی کو کھولا جاتا ہے کہ شاید تم اپنی زندگی میں ادھر ادھر ہو گئے ہو، کہ ماہ محرم جو آیا ہے یہ دوبارہ وادی کھول رہی ہے، یہ تمہیں اپرچونٹی دے رہی ہے، موقع دے رہی ہے کہ تم زندگی میں اگر کچھ بھول گئے ہو تو آؤ. کریم ابن کریم نے پھر سے اپنی درگاہ کھولی ہوئی ہے. کہے تم پورے سال جو بھی کرتے ہو، حسین تمہیں اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے، اور تمہارا ایک آنسو قبول ہو گیا تو تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ حقیقت ہے، روایات ہے، روایت ہے کہ جو سید الشہداء پر گریہ کرتا ہے، اور معروف حدیث ہے امام رضا علیہ السلام. امام جب ماہ محرم آتا تھا، شبیب سے روایت ہے، یمن شبیب امام محرم کا مہینہ آتا تھا، امام مسکرانا چھوڑ دیتے تھے، سیاہ لباس پہن لیتے تھے اور آ کر بیٹھ جاتے تھے اور مرثیہ جو بہرحال اس زمانے میں. شبیب سے کہا امام نے کہ جو گریہ کرتا ہے میرے جد پہ، اس کے چھوٹے اور بڑے گناہ سب معاف ہو جاتے ہیں. اب آپ یہ سوچیں کہ بہرحال یہ آدمی سارا سال کرتا کیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ دیکھیں، گناہ میں نے اور آپ نے تو معاف کرنے نہیں ہیں، کرنے تو پروردگار نے معاف کرنے. اب بات یہ ہے کہ ہم کیوں اتنے زیادہ وہ سخت ہوتے ہیں ایک دوسرے کے معاملے میں. بعض اوقات ہم بہت سخت ہوتے ہیں کہ اس کو دیکھو پورا سال پتہ نہیں کیا کرتا ہے، ایک ہی مجلس میں آتا ہے اور اس کے بعد آنے دے، ایک ہی میں آئے گا تو بدل جائے گا. کیونکہ یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ جس میں آخری وقت میں آنے والا علیہ السلام ہو گیا، حضرت حور علیہ السلام ہو گئے. تو ہم کیوں روک رہے ہیں کسی کو یا کسی کے بارے میں؟ اپنے آنکھوں سے کیوں لوگوں کو دیکھتے ہیں؟ امام حسین کی نگاہ سے دنیا کو دیکھتے ہیں. وہ سفینۃ النجات ہے، جو سوار ہو گیا تو اس کو یہ نجات دے دے گا. ہم نے فوراً اپنے آپ، اس لیے مجلسیں ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں کوئی قید و بند نہ ہو، کسی فرقے کسی مذہب کا رنگ نہ ہو، بالکل انسانیت کی بقا ہو مجلس میں. اور آپ جو دنیا اتنی پریشان نظر آ رہی ہے، آپ کے سامنے ہے دنیا بہت پریشان ہے، مختلف مسائل میں گری ہوئی ہے. ان سارے مسائل کا حل کہاں جائے؟ وہ کس درگاہ میں جائے؟ دنیا کا کوئی مکتب نہیں ہے ایسا
جو اسے سکون دے، جو اسے امید دے، جو اسے نجات دے. کیونکہ آپ کے سامنے دنیا کے جتنے بھی مکاتب ہیں وہ تو دنیا کے ہیں سارے. یہی ایک واحد مکتب ہے کہ جسے کوئی روک نہیں پایا نہ کوئی روک سکتا ہے. اور ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں چھوٹی موٹی چیزوں کو دیکھ کر. حضرات محترم بڑے بڑے آئے چلے گئے، کچھ بھی نہیں ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم تو جس کا انتظار کر رہے ہیں. ابھی تو 61 ہجری میں جو امام آیا تھا اس سے پریشان ہے یہ. 61 ہجری میں جو امام آیا تو اس سے پریشان ہے. کیا پریشانی ہے بھائی؟ ہر وقت مجلس، ماتم، جلوس. ابھی ارمین سے پریشانی ہے لوگوں کو. ابھی پھر دوبارہ نکلیں گے، اپنے اپنے علاقوں سے نکلیں گے. جو وہاں نہیں جا پایا وہ یہاں نکلنا شروع ہو جائے گا. نکلے عزیزان محترم. کیوں دنیا کو بتائیں کہ جو 61 ہجری میں آیا تھا اس کے لیے اتنے سارے ہیں، اور وہ جو پردے میں ہے جب وہ آئے گا تو اس کے لیے کیا ہے وہ. دوسرا کیا سمجھے گا؟ لیکن دشمن کو پتا ہے، دشمن کو پتا ہے کہ یہ مکتب کتنا مضبوط مکتب ہے. مطلب آپ بتائیں کس مکتب میں ایسا ہے کہ صبح سے شام تک بھی ایک ہی ذکر ہوتا رہے لیکن پھر بھی لوگ بیٹھے رہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ تکرار ہو رہا ہے، یہ نہیں کہتا کہ تکرار ہو رہا ہے. اور اگر ہو بھی رہا ہے تو بھی ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ فطرت میں تکرار ضروری ہے. اگر صرف رات رہے تو آپ مر جائیں گے. روز صبح ہونی ضروری ہے. تو یہ مجلس اصل میں جہالت کے اندھیروں میں روشنی ہے. دنیا تو کہاں لے کے جا رہی ہے آپ کو؟ دنیا تو آپ کو مادہ پرست بنا رہی ہے. چاہے وہ دنیا کی یونیورسٹیاں ہوں، چاہے وہ کوئی بھی تعلیمی نظام ہو، دنیا کے سارے نظام آپ کو بہرحال اوپر تھوڑے بہت نظر میں اچھے، تو اندر تو سب وہی ہے. دنیا کا میڈیا ہو، دنیا کی ہر چیز ہو، وہ کہاں لے کے جا رہی ہے؟ تو آپ کو مادہ پرست بنا رہی ہے. جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہمیں کنزیومر بنا رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو کنزیوم کرتے ہیں، وہ ہمیں کنزیوم کر رہے ہیں. تو دنیا میں کیپٹلزم، سوشلزم، لبرلزم سب آپ کے سامنے ہے، شور مچا رہا ہے پوری دنیا میں. لیکن کسی کے پاس نجات ہے؟ وہ اتنا سسٹم جو اپنے آپ کو بہت اچھا سسٹم سمجھتا ہے، ان کا حال تو آپ نے دیکھا کہ یہ ہمارے ہمسائے ملک سے ہوتے وقت انسانوں کو چھوڑ گئے، جانوروں کو لے گئے. جانوروں کو لے گئے، یعنی ان کے ہاں انسان کی قیمت نہیں ہے، جانور کی قیمت. تو یہ کہاں انسان کو کمال پہ پہنچائے گا؟ ہماری بھی نگاہیں ہوتی ہیں، ہم بھی چلے جائیں، ادھر ادھر چلے جائیں، میگریشن ہو جائے. کیوں؟ بس صحیح ہے، وہاں مزدوری بھی کر لیں گے تو اچھا ہی ہے. اپنے ملک میں کام برا لگتا ہے. جانے مطلب وطن پرستی نہیں ہے ہمارے اندر. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پڑھنے نہیں جائیں، کام کریں، لیکن اپنی زمین کے بارے میں تو سوچیں. اچھا اس کے بارے میں نہیں سوچ رہے تو کم از کم اپنی جو اصل مٹی ہے، کراچی والے مجمع ہے، اصل مٹی پہ پہنچ جانا چاہیے انسان کو. جو اصل مٹی ہے ہماری وہ کیا ہے؟ ہم کس طینت سے بنے ہیں؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ کہیں اور پڑھاؤں سے بات بھیجتے محمد مجمع کرام کو سننے والا مجمع جانے محترم. کہاں سے بنے ہیں ہم؟ ہماری اصل کیا ہے؟ ہم اس شجرے سے ہیں جو شجرے طیبہ ہے. اصل تو وہ ہے. اس درخت کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں دنیا میں؟ اب آپ کچھ بھی پڑھیں، کوئی بھی تعلیم حاصل کرے، کوئی بھی پروفیشن حاصل کرے،
اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اس کا اصلی وارث زندہ ہے. اس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو کہاں پہنچایا؟ اس کے لیے کتنی تیاری کر رہے ہیں. ظاہر محترم، ظاہر صرف الجل کہنے سے تھوڑی امام آئے گا، کچھ تو کرنا پڑے گا نا. تو آپ نے مجلس رکھی ہے تو ظاہر ہے کچھ تو کریں گے تو مولانا پڑھنے آئیں گے. اب مائک ہی نہیں لگا ہو تو مولانا کہاں پڑھیں گے؟ گلا ہی بیٹھ جائے مولانا کا. ظاہر محترم، تو آپ امام کو بلا رہے ہیں کچھ تو کرے. تو یہ اصل کے لیے کچھ کرنا ہے، لیکن اصل کے کرنے کے لیے بھی سسٹم چاہیے. پہلے اپنے گھر کے لیے کریں، پھر اپنی کمیونٹی کے لیے کریں، پھر شہر کے لیے، پھر ملک کے لیے. پھر پتہ چلے گا کہ امام کہیں گے ہاں یہ کچھ کر رہا ہے، اب اس کو اٹھا لو، اس کو اٹھا لو. ایسے ہی اٹھایا جاتا ہے. جانے محترم، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امام پردہ غیبت میں ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا؟ صاحب زندہ ہے. جس کا صاحب زندہ ہو انہیں گھبرانا نہیں چاہیے. یہ ایسے پوری دنیا میں جو موومنٹ ہو رہی ہے بغیر صاحب کے ہو رہی ہے. یہ جو پوری موومنٹ آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارا میڈیا ایک عجیب سا ہے، بہت زیادہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا دکھا دیتا ہے کہ جو بہت زیادہ ضروری نہیں ہوتی. اچھا، دوسرا ہم لوگ انٹرنیشنل میڈیا اتنا پڑھتے نہیں بہت زیادہ، کیونکہ ہمارے اپنے فیس بک واٹس ایپ کی اسٹیٹس اتنے زیادہ ہیں کہ ہم ان کو دیکھیں کہ دنیا کو دیکھیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں تو پتہ ہی نہیں ہوتی وہ کیا رہی ہے. اور بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں کہ جو تھوڑا بہت اپنا ٹائم نکال لیتے ہیں دنیا. اسی وجہ سے ہمارے یہاں تجزیہ تحریر بہت ضعیف ہو گیا ہے. آپ کو نہیں کہہ رہا بتانا تھا، اوور آل ہماری بصیرت بھی بہت نیچے چلی گئی ہے. ہم چھوٹے ایشو کو اوہ کر رہا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کیا ہو گیا. ہر روز $300 ملین خرچ کیے امریکہ نے افغانستان میں. کتنے؟ ڈیلی. 20 سال $300 ملین ڈیلی خرچ کیا. کیا ملا؟ کس نے ناکام کیا؟ کس نے کیا؟ انہوں نے جو آئے ہیں، انہوں نے بھی اپنا عقیدہ بدلا ہے تو کامیابی ہوئی ہے. دنیا کو آپ بتائیں، وہ حماس جو اتنے عرصے سے کہاں، وہ 10-11 دن میں سیز فائر پہ آ گیا. کیوں؟ قبلہ بدلا. قبلہ ایک ہی ہے، وہ ہی کعبہ ہے جہاں علی آیا. کعبہ وہی ہے جہاں علی آیا. اب علی کو چھوڑ کر تو پھر کچھ بھی نہیں ہونے والا. اب وہ الگ بات ہے کہ کوئی کم مانے کوئی زیادہ مانے، پوچھنا ہی ہے. ان کو قائل ہے کہ بس محبت کرو. دوست ہی مان لو، دوست ہی، کیونکہ ظرفیت چاہیے ولی ماننے کے لیے. ظرفیت چاہیے، جس کی جتنی ظرفیت اتنی معرفت. جو بھی مان لو، اس سے دور ہوئے کچھ نہیں ملنے والا. اسی کی طرف آنا پڑے گا. اور یہ جو پردہ غیبت میں ہے، یہ اسی کا آخری فرزند ہے. آپ جو سب ہو رہا ہے یہ اس مرضی کے بغیر نہیں ہو رہا. ہم اپنی زندگی میں مصروف ہیں. ظاہر ہے صبح آفس جاتے ہیں، کام جاتے ہیں، کالج جاتا ہے، یونیورسٹی جاتا ہے، سارے کام کر رہے ہیں. لیکن لوگ ہیں دنیا میں. جب آیت اللہ قاضی طباطبائی سے پوچھا گیا کہ آپ کی امام زمانہ سے ملاقات ہوئی ہے، آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں، اندھی ہو وہ آنکھ جو صبح ہو اور اپنے امام کو نہ دیکھے. اندھی ہو. آپ سوچیں کہ کیا ہماری آنکھ ٹھیک ہے، ہر کسی کی شاید ظرفیت نہیں، لیکن چاہت تو ہونی چاہیے. آج جمعے کا دن تھا، گزر گیا. امام کے ضرور کا دن ہے نا متوقع. امام نہیں، ہم میں سے کتنوں کو پریشانی ہوئی کیونکہ ہماری زندگی چل رہی ہے. امام آئے نا، کیا فرق پڑتا ہے اللہ نے. پھر ہم کربلا میں گریا کرتے ہیں کہ امام کو کوفہ والوں نے بلایا اور آئے نہیں. تو ہم بھی یہی کرتے ہیں، الجل استاد کا شعر یاد آتا ہے، آ گئے تو کیا ہوگا. عزیزان
بات مجلس ہے اس لیے صاحب زندہ ہے، صاحب کو پہچانے، صاحب تک پہنچے. آیت اللہ علیہ وسلم عثمانی کا واقعہ میں کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں، ہر مجبوری ہوتی ہے بیان کرنا پڑتا ہے کہ اپنے زمانے کے بہت بڑے مراجع تھے، نجف کے بہت بڑے مراجع تھے. آیت اللہ قاضی کے درس میں جاتے تھے دعائے سماعت میں، تو پوچھتے تھے کہ میرا کیا ہوگا. آیت اللہ قاضی توحید کے پہاڑ تھے، کہا کہ نہیں بہت بڑے شخص بن جاؤ گے. وقت آیا، وقت کے مراجع بن گئے، اس ٹائم اپنے زمانے کے مراجع بن گئے. شخص آیا ابو حسن عثمانی کی خدمت میں، کہا کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے نجف میں، آپ کو سامنے بیٹھنا ہونا چاہیے تھا جہاں سے امام گئے. وہاں لوگوں کی جو خط پڑے ہوئے تھے کچھ، کہا ان خطوں کو اٹھاؤ اور ان کو دیکھو. دیکھا تو امام زمانہ کی خط ہے. کہا ہمیں امام نے خود یہاں بٹھایا ہے. کیسے پہنچے اس جگہ کو؟ جب اصفہان کے قریب ایک گاؤں میں رہتے تھے اور کسان کے بیٹے تھے، لیکن عشق تھا امام سے. کہا مجھے حوضے میں جانا ہے. کہا بیٹا یہی ہمارے پاس نہ پیسے نہ کچھ ہے، نہ ہمارے پاس کچھ ہے، کم از کم یہاں تمہیں کچھ کھانا تو مل جاتا ہے. کہا نہیں. چلے گئے اصفہان، چلے گئے. سردیاں، ماں نے کہا کہ جاؤ جا کر دیکھو بیٹا کس حالت میں. گئے مدرسے میں، دیکھا نہ روشنی ہے، نہ کوئی گرم کرنے کا سامان ہے، نہ کچھ کھانا پینا ہے. باپ تھے، ناراض ہو گئے. بیٹا یہ کیا وجہ حالت بنائی ہوئی ہے تم نے؟ کم از کم وہاں کچھ ملتا تو تھا. چلو چھوڑو. اور آپ کو پتا ہے کہ شریعت میں باپ کا حکم واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے. اب یہ باہر نکلے، انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور توسل کیا، پروردگار میں بھوکا رہنے کو تیار ہوں مگر میں امام کی نوکری نہیں چھوڑنا چاہتا. یہ کہہ کر کمرے میں آئے. مسجد کا خادم آیا مدرسے کا، کہا سید کوئی دروازے پر آیا، آپ کو بلا رہا ہے. سخت سردیاں، دروازہ کھولا، کیا دیکھا؟ وقت کے امام کھڑے ہوئے. امام کھڑے ہوئے. کہا کہ اپنی کتابیں ہٹانا، اس کے پیچھے ایک شمع ہے، اس کو روشن کرنا، روشنی بھی ہوگی، کمرہ گرم بھی ہو جائے گا. یہ کچھ سامان لو، باقی کل پہنچ جائے گا. اور ہاں، اپنے والد سے کہنا ہمارا صاحب زندہ ہے. اصل بتا امپورٹنٹ ہے. جانتا تو ہر کوئی ہے، مگر امام حسین کو نہیں جانتے تھے جو سامنے کھڑے ہوئے تھے. ایسا تو تھا رسول کے نواسے، مگر کیا چیز تھی؟ رابطہ نہیں تھا، معرفت نہیں تھی. امام زمانہ کو ہر کوئی جانتا ہے، کرسچن بھی جانتے ہیں. کرسچن کی کتابوں میں امام کا ذکر ہے. ان کی کتابیں خود کہتی ہیں، انجیل کے اندر یہ عبارت ہے کہ جیسے کوئی گھر کا بڑا شخص گھر سے چلا جائے اور پیچھے کچھ لوگوں کو ذمہ داری دے جائے اور اس کے آنے کا وقت معین نہ ہو سکتا ہے وہ شام کو آئے، ہو سکتا ہے وہ رات کو آئے، ہو سکتا ہے کہ جب مرغے اذانیں دے رہے اس وقت آئے. اور اگر تم سو رہے ہو گے تو یاد رکھنا وہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے. یہ انجیل کی بات ہے، یہ امام زمانہ کے لیے. اور جتنی بھی کتابیں ہیں سب کے اندر ذکر ہے. جانتے تو سارے، مگر رابطہ کس طرح موجود ہے؟ شاہ ستہ، مسند حنبل، جتنی بھی کتابیں ہیں اہل سنت کی، سب کے اندر ولادت سے لے کر کون ہے، نسل کیا ہے، اولاد کیا ہے، خصوصیت کیا ہے، ظہور سے پہلے کیا ہوگا، حکومت، سب ہے کتابوں کے اندر. مگر کتنے رابطے ہوئے ہیں؟ آپ 61 ہجری کے امام پر گریا کریں اور پکے امام پر نہ روئیں تو یہ انصاف نہیں. وہ امام تو گئے، آئے اور چلے گئے. یہ امام تو حاضر ہے، تو کتنا ہم امام کو یاد کرتے ہیں اور امام کے لیے کر کیا رہے ہیں. اصل تو یہی ہے کہ مگر مجلس ہے اس لیے. یہ مجلس اصل میں آخری کی تیاری ہے، صرف ثواب کمانے کے لیے تھوڑی ہے. ثواب کہاں لے کے جائیں گے آپ مجھے بتائیں؟ جب امام ہی راضی نہیں ہوگا تو ثواب کہاں شفٹ ہوگا؟ امام راضی ہونا چاہیے. آج یہ جو یونیورسٹی کھلتی ہے یہ امام کی بلانے کے لیے ہے.
اور سمجھنے کی کوشش کریں. پوری دنیا تیار ہو رہی ہے آہستہ آہستہ, پورا خطہ ریڈی ہو گیا ہے. ظہور دور نہیں ہے, کوئی بتا تو نہیں سکتا ظہور کب ہوگا, لیکن ظہور نزدیک ہے. ہم دعائے عہد پڑھتے ہیں روز صبح, انہم یرونہ بعیدا ونراہ, وہ اس کو دور دیکھتے ہیں مگر میں تو قریب دیکھتا ہوں. آپ کے لیے ظہور ہو جانا چاہیے. استاد بنایا کہتے ہیں کہ ظہور بھی دو طرح کا ہے, ایک ظہور صغریٰ ہے اور ایک ظہور کبریٰ ہے. یعنی ظہور صغریٰ ہے بالکل سب کے لیے ہو جائے گا, لیکن ظہور صغریٰ ان کے لیے ہو گیا جو لوگ آمادہ ہے, ریڈی ہے. تو کیا ہم مقصد کربلا کو سمجھ پائے کہ یہ ہے کس لیے؟ ایک امام کو بلا. امام کیوں آئے؟ امام اپنے جد کے دین کو احیا کرنے آئے. کس کے مقابلے میں آئے؟ ایک نظام کے مقابلے میں آئے. شخص نہیں ہے, صرف پورا نظام ہے, پورا سسٹم ہے. وہ سسٹم پینیٹریٹ کر چکا تھا, اتنا گھس چکا تھا کہ 50 سال ہوئے تھے خالی رسول کو گئے اور سب خاموش تھے. یعنی یہ ظلم نہیں ہے کہ ایسا شخص آ جائے ممبر رسول پر جو حلال کو حرام کرے, حرام کو حلال کرے, اور اس کے بعد کہے کہ وہی تو ڈھونگ تھا اور لوگ خاموش ہوں. ائمہ علیہ السلام کو جو دکھ اٹھایا ہے وہ لوگوں سے اٹھایا ہے. خواص تو ہر جگہ موجود تھے, خواص تھے ان کے پاس. عوام جب تک تیار نہیں ہوگی امام نہیں آئے گا, یاد رکھیے. لوگ خاموش ہیں. آج پوری دنیا میں فرعونیت کا نظام حاکم ہے, لوگ خاموش ہیں. مگر فرعون کے نظام میں کیا ہے کہ مردوں کو ذبح کرو, عورتوں کو زندہ رکھو, ان کو قبیلوں میں بانٹو, ان کے اوپر حکومت کرو. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج جوان ذبح ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ ہم آپ بولے کہ کہاں جنگ لگی مولانا؟ آج جوان کا نفس ذبح ہو رہا ہے. آج جو نظام حاکم ہے وہی آج آپ کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے فائدے کے لیے؟ یہ جو آپ فیس بک, انسٹاگرام, اسنیپ چیٹ, ٹک ٹاک, یہ سب کیا ہے؟ یہ کس نے بنایا ہے؟ آپ اپنی مرضی سے چیزیں ڈالتے ہیں اس میں. آپ اپنی مرضی کی چیز ڈالیں کتنی لائک ہوتی ہے, اور ان کی مرضی کی چیزیں ڈالیں پھر دیکھیں کتنی لائکس ہوتی ہے. آج یہ ٹرینڈنگ پہ لوگوں کو لے کے نہیں جا رہا. آج گھر کی چار دیواری گر نہیں رہی. پہلے حیا اور ادب شرم ہوا کرتی تھی, اب کہاں ہے؟ اب آپ جب چاہیں, جو چاہیں, دل چاہے آپ دیکھ لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نظام کسی اور کا ہے. ظاہر محترم, اب وہ سامنے آ کے آپ سے نہیں لڑے گا, اب اسے آپ کے ذہن قبضے میں چاہیے. وہ آپ کے ذہنوں کو غلام بنا رہا ہے. وہ انسان کو ایسا کر دے کہ یہ صبح فجر کی نماز میں نہ اٹھے. ایک نگاہ نامحرم صدیوں کے فاصلے میں پھینک دیتی ہے. ایک نگاہ, ایک عالم دین کہتے ہیں ایک نگاہ نامحرم 2000 سال پیچھے پھینک دیتی ہے. ہم تو ویسے ہی مائنس میں. تو کیا چھٹے امام نے کہا کہ یہ جو نگاہ ہوتی ہے یہ شیطان کا تیر ہے جو روح پہ آگے لگتا ہے. اس تیر کے ساتھ ہم تہجد کی نماز پڑھیں گے, ہم اسے سجدے کریں گے. اس نظام سے کون لڑے گا؟ یہ جو ڈرامے آج ہمارے آتے ہیں ٹی وی میں آ رہے ہیں, نام محرم, محرم, حرام تعلقات, اور ہماری پوری فیملی بیٹی بھی دیکھ رہی ہوتی ہے, کون اس کا مقابلہ کرے گا؟ کون رائٹر بنے گا, کون ڈائریکٹر بنے گا, کون بچائے گا کون کو, ان جوانوں کو, ان بچوں کو, معصوم یہ جو بیٹھے ہوئے گیم کھیل رہے ہوتے ہیں موبائلوں کے اوپر, کون بچائے گا؟ اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہم اپنی زندگی گزارتے رہے, بس ہم آئے مسجد چلے جائیں اور بس امام, کہاں امام آئیں گے مجھے آپ بتائیں؟ کیا ہے ہمارے پاس اتنی سیکیورٹی, ہمارا ڈیٹا اتنا انکرپٹڈ ہے, ہماری فضائیں اتنی سیف ہیں کہ ہم امام کو بلائیں اور ان کو پتہ نہ چلے؟ اس نے تو آپ کو ہر چیز دے دی, آپ جہاں چل رہے ہیں, بول رہے ہیں, سن رہے ہیں, سب پتہ ہے اس کو. یہ سسٹم اس کا بنایا ہے. یہ خوش میں بھی مت رہیے گا کہ اس سسٹم میں رہتے ہوئے ہم جیت جائیں گے. نہیں,
کبھی بھی جنگ دشمن کے میدان میں نہیں جیتی جاتی. امام حسین نے بھی کربلا خریدی ہے، میدان اپنا لیا، میدان اپنا لیا. کیوں؟ کیونکہ اپنے میدان میں دشمن کو ہرایا جاتا ہے. امام کو کربلا لے کر نہیں آئے، امام نے کربلا بلایا. آؤ، میں 6 مہینے کے بچے سے تمہارے چہرے کے نقاب کو کھینچ لوں. سمجھنے کی کوشش کریں. کربلا ہر دور کے لیے. آج ڈیجیٹل دور ہے، آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، آج مین اور مشین کمبائن ہو چکا ہے. آج انسان سے آگے نکل رہی ہے مشین بھی. ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم کیا بنا رہے ہیں؟ کہاں ہے ہم کو اتارے گئے؟ جوان ہیں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اپنا ٹائم ضائع نہ کریں. تو اپنے آپس کے اختلافات، پھر شیعہ سنی اختلافات، یہ سب چھوڑیں. اس کا ایک کا انتظار کریں جو کائنات جس کا انتظار کر رہی ہے. اس امام کی طرف کریں، اس امام کو یاد کریں، اس امام کا گریہ کریں. وہ جوان کو واقعہ میں پہلے کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں. پیرس میں رہتا تھا، مہنگا تھا شہر.